السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ تعالیٰ کا احسان فضل و کرم ہے کہ ہم سب کو اس نے آج تیسرا روزہ رکھنے کی توفیق دی ہے اور قرآن مجید کے تیسرے پارے کا خلاصہ سننے کی توفیق دی ہے۔ اللہ سے دعا کریں اسی طریقے سے ہم سب کو تمام روزے رکھنے کی توفیق دے اور تمام پاروں کا خلاصہ سننے کی بھی توفیق دے۔ تیسرے پارے کی شروعات ہو رہی ہے۔ تیسرے پارے کے اندر سورۃ البقرہ کا آخری حصہ ہے اور سورہ آل عمران بھی اسی پارے سے شروع ہو رہی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔ فرمایا کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ عزت احترام تمام نبیوں کا اپنی جگہ مسلم ہے، نفس نبوت میں تمام نبی برابر ہیں، لیکن فضائل میں، کمالات میں، معجزات میں الگ الگ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے، کلام کرتے تھے اللہ سے، ٹاک ٹو اللہ، اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے بات کریں۔ اللہ تعالیٰ ان سے بات کر رہا ہے، یہ اللہ سے بات کر رہے ہیں، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں۔ تو یہ فضیلت صرف اور صرف موسیٰ کی ہے، کسی اور پیغمبر کی نہیں۔ داؤد علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے اور پگھل جاتا تھا۔ آپ میں کوئی فزکس پڑھا ہو تو میرے علم کے لیے بتائے کہ لوہا کتنے فارنہیٹ پر گرم ہوتا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ 1000 ڈگری سینٹی گریڈ لوہا، اور داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آتا تھا اور وہ موم بن جاتا تھا۔ یہ صرف اور صرف داؤد علیہ السلام کی فضیلت تھی، ان کا معجزہ تھا۔ حضرت سلیمان کی خصوصیت کیا تھی؟ درخت پرندوں پر حکمران، پرندوں کی زبان سمجھ لیتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ایک تخت تھا، جہاں چاہتے تھے اس تخت سے اڑ کر کے چلے جاتے تھے، جہاں چاہتے تھے تخت پر سوار ہوتے تھے اور وہ تخت ان کو وہاں پر لیتی۔ حضرت سلیمان کی فضیلت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کیا تھی؟ ان کا فضیلت یہ تھی حضرت عیسیٰ کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ کوئی ہے جو مردے کو زندہ کر دے؟ میڈیکل سائنس بہت ترقی پر ہے۔ آپ ایس ایم ایس میں جائیں، آپ کا ہاتھ کٹ گیا ہے، دوسرا ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ آپ کی کڈنی فیل ہو گئی ہے، دوسری کڈنی لگائی جا سکتی ہے۔ کوئی دعویٰ کر دے کہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا کرتے تھے؟
اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ سے افضل ہیں، ہمارے نبی حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں، ہمارے نبی تمام نبیوں سے افضل ہیں، یہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ہمارے نبی عیسیٰ سے افضل ہیں یا ہمارے نبی موسیٰ سے افضل ہیں، ہمارے نبی ابراہیم سے افضل ہیں۔ پرٹیکولر کسی پیغمبر کا نام لے کر کے یہ کہنا کہ ہمارے نبی ان سے افضل ہیں، یہ کہنا درست نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دوسرے نبی کی شان گھٹ رہی ہے۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی تمام نبیوں میں سب سے افضل ہیں، ہمارے نبی افضل الانبیاء ہیں، تمام نبیوں سے افضل ہیں، لیکن پرٹیکولر ایک نبی کا نام لے کر کے کہنا تو یہ درست نہیں۔ ایک یہودی نے ایک مسلمان سے کہا کہ اللہ نے ہمارے نبی کو تمہارے نبی پر فضیلت دی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو محمد پر فضیلت دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مسلمان نے تھپڑ مار دیا اس کو۔ یہودی اللہ کے نبی کے پاس گئے، اللہ کے نبی نے کہا کیا کیا معاملہ ہے؟ کہا میں نے یہ کہا تو آپ کے صحابی نے مجھے تھپڑ مارا۔ آپ نے فرمایا لا تخیرونی بین الانبیاء، انبیاء کے درمیان یہ معاملہ نہ کرو۔ تو ایک نبی کو دوسرے نبی کے ساتھ کہنا کہ ان سے افضل ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی تمام نبیوں سے افضل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا شفاع جس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، ولا خلا جس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ اس دن کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ قیامت آنے سے پہلے اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچہ کرو، اور قیامت کے دن کسی کی سفارش کام آنے والی نہیں۔ قیامت کے دن کوئی خرید و فروخت کام نہیں آئے گی۔ دنیا کے اندر جج بک جاتا ہے، عدالتیں بک جاتی ہیں، قیامت کے دن کوئی بکنے والا نہیں۔ ولا خلا، قیامت کے دن دوستی بھی کام نہیں آئے گی۔ اس کے بعد قرآن مجید کی سب سے افضل آیت ہے، سب سے افضل سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ اور سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ یہ سب سے افضل آیت ہے، اور اس پارے کے اندر بھی یہ سب سے اہم آیت ہے، آیت الکرسی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی ہیں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا ابی بن کعب یہ بتاؤ کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ صحابی کو جواب معلوم تھا، کہنے لگے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانے۔ اس سے یہ بھی معلوم چلا، آپ کو بھلے سوال کا جواب معلوم ہو، لیکن کوئی آپ سے بڑے علم والا بیٹھا ہو تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مجھے نہیں پتا، اللہ اور یہ صاحب زیادہ جانتے ہیں۔ علم کا تقاضا یہ، ادب کا تقاضا یہ۔ آپ نے پوچھا یہ بتاؤ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ صحابی نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ نہیں بتاؤ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ اب صحابی نے فرمایا آیت الکرسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا تیرا علم تجھے مبارک ہو، تو نے بہت صحیح جواب دیا ہے۔ سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ میرے خیال سے میں نے اس آیت کا ترجمہ اس مسجد کے اندر بہت بار کر دیا ہے، تو میں ضرورت نہیں محسوس کرتا ہوں کہ اب کروں، بہت بار ہو چکا ہے، لیکن اجمالی طور پر میں گزر جاتا ہوں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، اور وہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ پہلے اس آیت کے اندر کیا لفظ ہے؟ اللہ۔ معلوم یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے۔ اب ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ بتائے خدا کہنا کیسا ہے؟ خدا، اللہ کا نام اللہ ہے،
اور اللہ کے صفاتی کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہیں. سوال یہ ہے کہ اللہ کہنا کیسا ہے. ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ بہتر ہے خدا کہنے سے بچا جائے. بہتر ہے خدا کہنے سے بچا جائے، یہ بہتر ہے. کیونکہ علماء نے بتایا ہے یہ خدا پارشین لینگویج کا لفظ ہے خدا، اور فارسی مذہب کے اندر 2 خدا کا تصور ہے، تو وہ 2 معبود سے مل کر کے خدا بنا ہے. اور ہمارا اسلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، احد ہے. تو بہتر ہے کہ اس لفظ سے بچا جائے. اللہ کا جو نام ہے ذاتی اللہ استعمال کیا جائے، یا اس کے جو 99 صفاتی نام ہیں ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے. تو اللہ کا یہ ذاتی نام ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یہ دعویٰ ہے اللہ لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے. الحی، کیونکہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے. آپ کہیں گے زندہ تو ہم، کب تک زندہ رہو گے؟ تمہیں یہ نہیں پتا کہ اب یہ گھنٹے بعد مر جاؤ، یہ بھی نہیں پتا کہ افطار کر پائیں نہ کر پائیں. میرے بھائیوں، ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اور ہماری زندگی لمیٹیڈ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی. یہ فرق ہے ہماری اور اللہ تعالیٰ کی زندگی. الحی، قائم رہنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے. اونگ کیا ہوتی ہے؟ یہ اونگ ہے. بہت سے لوگ میں نے دیکھا تراویح میں بھی اونگنے لگے ہیں ماشاءاللہ. اور نیند کیا ہے؟ یہ نیند ہے. اچھا، آدمی اونگتا کب ہے؟ جب تھک جاتا ہے تب آدمی اونگتا ہے. اور جب یہ تھکاوٹ کی ابتدا ہوتی ہے آدمی اونگنے لگتا ہے، اور جب بالکل تھک جائے تو پھر آدمی سو جاتا ہے. معلوم یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ تھکاوٹ کی شروعات سے بھی، اللہ تعالیٰ تھکاوٹ کی شروعات سے بھی پاک ہے اور تھکاوٹ کی انتہا سے بھی پاک ہے. اللہ تعالیٰ کبھی تھکتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کبھی غافل نہیں ہوتا ہے. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت کے. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم پیچھے چھوڑ کر کے آ رہے ہو اور جو تمہارے ساتھ آگے ہونے والا ہے. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. یہ تمہیں علم ملا ہے، یہ اللہ نے دیا اور جتنا چاہا اتنا دیا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے. کرسی کیا ہے؟ موضع قدمین، اللہ تعالیٰ اپنے دونوں پیر رکھتا ہے، وہ اللہ کی کرسی ہے. اور کرسی کتنی بڑی ہے؟ جیسے یہ قرآن شریف ہے، ایک پیج، اس کے نیچے دوسرا پیج، تو یہ زمین جو ہے نا یہ 7 ہے طبق در طبق. جیسے ایک پیج، 2 پیج، 3 پیج، تو یہ 7 زمینیں ہیں، ایک کے نیچے ایک، ایک کے نیچے. اور آسمان کتنے ہیں؟ 7. تو یہ طبق در طبق ہیں. عبداللہ ابن عباس یا ابن عمر کہتے ہیں کہ ان کو کھول دیا جائے، مان لو یہ کھول کے پنے ایسے سجا دیے جائیں گے. فرمایا یہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کو کھول دیا جائے، یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اللہ رب العالمین کی کرسی کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہیں جیسے ایک بڑا سا جنگل ہو اور اس جنگل میں ایک انگوٹھی پڑی ہو. تو یہ اللہ کی کرسی کا یہ حال ہے. اور وہ عرش جس پر رب مستوی ہے اس کا کیا کہنا، کیا عالم ہوگا اس کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی کرسی ہر چیز کو گھیرے ہوئے. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما. اللہ تعالیٰ زمین کا، دنیا کا سسٹم چلاتے چلاتے کبھی تھکتا نہیں ہے. وہو العلی العظیم، اور اللہ تعالیٰ بلند اور بہت زیادہ عظیم ہے. تو یہ آیت الکرسی پڑھ لو، رات میں سونے سے پہلے پڑھ لو، صبح تک شیطان قریب نہیں آئے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو رات میں پڑھ لے سونے سے پہلے، لا یقربک الشیطان حتی تصبح، صبح تک آدمی اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، شیطان اس کے قریب نہیں آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے زکوٰۃ کے مال پر نگراں بنایا گیا تھا، میں نگرانی کر رہا تھا زکوٰۃ کے مال کی. بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے دیکھا ایک آدمی اس میں سے چوری کر رہا ہے، میں نے پکڑا تو وہ رونے لگا کہ میں بڑا مجبور ہوں، فقیر ہوں، کھانے پینے کا کچھ سامان نہیں ہے، چھوڑ دو، آئندہ سے نہیں کروں گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے ترس آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا.
اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، معاملہ بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹا تھا، اس نے کہا تھا نا کہ پھر نہیں آؤں گا، وہ آج پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے یہ بتایا تو میں اور چوکنا ہو گیا کہ دیکھوں آج کی رات وہ آتا ہے نہیں آتا. اللہ کے رسول نے کہا ہے تو ضرور آئے گا. ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ دوسری رات بھی آیا، میں نے پھر پکڑا اس کو کہ کل تو نے کہا تھا کہ نہیں آئے گا، آج پھر آ گیا. کہا بڑا غریب ہوں، گھر میں کھانے پینے کا سامان نہیں، فقیر ہوں. اچھا وعدہ کرتا ہوں کل نہیں آؤں گا. کہا پکا؟ کہا کل نہیں آؤں گا. کہا ٹھیک ہے. صبح اللہ کے نبی کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے ابو ہریرہ. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا رہا رات کا معاملہ؟ کہا اللہ کے نبی وہ پھر آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اب نہیں آؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ آج کی رات پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں پھر رات میں چوکنا تھا، جیسی وہ آیا میں نے پھر پکڑ لیا اس کو، پھر وہ رونے گڑانے لگا. کہا وہی بچے بھوکے رہتے ہیں، میں بڑا غریب ہوں. کہنے لگا میں تمہیں ایک وظیفہ سکھا کر کے جا رہا ہوں، تم اس وظیفے کو پڑھ لو گے تو صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. کہا کون سا وظیفہ؟ اس نے یہی آیت بتائی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پوری آیت بتائی اور وہ چلا گیا. حضرت ابو ہریرہ خدمت نبی میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے نبی وہ پھر آیا تھا اور اس نے مجھے یہ وظیفہ سکھایا ہے اور یہ کہا ہے جو آدمی یہ پڑھ لے گا صبح تک شیطان سے محفوظ رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیا ابو ہریرہ وہ بہت بڑا جھوٹا تھا لیکن اس نے بالکل صحیح بات کہی، بالکل سچ بات کہی ہے. اور ابو ہریرہ تمہیں معلوم نہیں وہ کون تھا؟ کہ اللہ کے نبی مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا. آپ نے فرمایا وہی شیطان تھا، وہی شیطان تھا. اور شیطان نہیں بتایا کہ آیت الکرسی پڑھ لو گے تو صبح تک شیطان تمہارے قریب. تو بہت فضیلت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی فرض نماز کے بعد پڑھے تو موت اور بندے کے درمیان، جنت اور بندے کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے. تو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھا کرو. اس کے بعد فرمایا ایک آدمی کا قصہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، اس کے بعد آئے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں لے جایا گیا. نمرود کے دربار میں حاضر ہیں. حضرت ابراہیم توحید والے تھے، نمرود مشرک تھا، بادشاہ تھا وقت کا. نمرود حضرت ابراہیم سے سوال کرتا ہے ابراہیم یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تم کس رب کے ماننے والے ہو؟ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم جواب دیتے ہیں اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے. قال انا احیی و امیت، نمرود کہنے لگا میں بھی مارتا ہوں زندہ کرتا ہوں. حضرت ابراہیم سے جب اس نے پوچھا آپ کا رب کون ہے، ابراہیم نے جواب دیا میرا رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے اور مارتا اور زندہ کرتا ہے. نمرود کہنے لگا میں بھی مارتا اور زندہ کرتا ہوں. معاملہ یہ تھا کہ اس کے جیل کے اندر دو لوگ تھے، ایک کے بارے میں اور دونوں کے بارے میں ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا. ایک کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کو قتل کی سزا دینا ہے اور ایک کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کو چھوڑ دینا. نمرود نے ان دونوں کو بلوایا. تو جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اسے قتل کرنا ہے اس کو تو نمرود نے چھوڑ دیا، اور جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اسے چھوڑنا ہے اس کو نمرود نے قتل کر دیا. کہا دیکھو انا ہوئی وہ امید، میں بھی مارتا ہوں میں بھی زندہ کرتا ہوں. حضرت ابراہیم سمجھ گئے یہ آدمی کس کا ہوا ہے. اور جب ٹیڑے لوگ ہوں تو ٹیڑا، ابھی تو حضرت ابراہیم نے بڑا اچھا جواب دیا، کیا میرا رب وہ ہے جو کیا زندہ کرتا ہے اور مارتا. حضرت ابراہیم سمجھ گئے یہ آدمی ٹیڑا ہے، ایک جواب دیا فبہت الذی کفر، موچکا رہ گئے. جواب کیا دیا؟ کہا تو پوچھتا ہے میرا رب کون؟ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. فبہت الذی کفر، لاجواب ہو گیا، بھونچکا رہ گیا. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اچھا وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ کام بھی میں ہی کرتا ہوں، کہہ سکتا تھا نا. جب یہ کہہ سکتا کہ میں مارتا ہوں زندہ کرتا ہوں تو یہ بھی کہہ سکتا تھا. پر جانتے ہو کیوں نہیں کہا؟
لوگ کہتے جب تو پیدا نہیں ہوا تھا اس سے پہلے بھی سورج مشرق سے نکلتا تھا مغرب میں ڈوبتا تھا. اگر میں یہ کہوں کہ میں نے سمندر بنایا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی سمندر تھا, لہذا آپ کی بات غلط ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ہی ہوں جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہوں, کیونکہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے بھی سورج مشرق سے نکلتا تھا اور مغرب میں ڈوبتا تھا. فبہت الذی کفر, ایسا جواب دیا کہ وہ حیران. اس کے بعد ایک آدمی کا ذکر ہے, او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم. ایک آدمی ایک بستی سے گزر رہا ہے اور بتایا جاتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی, مار دیا. کتنے سال؟ 1 سال 2 سال 10 سال نہیں, 100 عام 100 سال مار دیا. اور 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور سوال کیا کتنا سوئے؟ کم لبث, کتنا سوئے؟ جواب دیتے ہیں لبثت یوما او بعض یوم, 1 دن سویا یا 1-2 گھنٹے سویا ہوں, تھوڑا سا دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ. حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام, 1 دن نہیں, تھوڑا کچھ گھنٹے نہیں, بلکہ 100 سال سو گئے ہو, 100 سال ہم نے تمہیں مار دیا. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى, تم 100 سال پہلے جو کھانا لے کر کے جا رہے تھے, کھانا دیکھو جیسا 100 سال پہلے تھا وہ بھی ویسے ہی آج بھی ہے, جیسا پانی 100 سال پہلے تھا ویسا اب بھی ہے. وانظر الى حمارك, اور اپنے گدھے کو دیکھو, مر چکا ہے, سڑ چکا ہے, صرف اس کی ہڈیاں بچی ہوئی ہیں. 100 سال اللہ تعالیٰ نے مارا اور 100 سال کے بعد اٹھایا. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا. اس کے فوراً بعد دوسری دلیل دی گئی. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ تعالیٰ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال اولم تؤمن, اے ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے؟ کہ اللہ ایمان تو ہے, ولکن لیطمئن قلبی, لیکن میں دل کے سکون کے لیے پوچھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا کرو کہ 4 پرندے لو اور ان کو کاٹو, بوٹی بوٹی کر دو, کیما کیما کر دو. حضرت ابراہیم نے 4 پرندوں کو لیا, کاٹا, بوٹی بوٹی کر ڈالی, اور فرمایا کہ ایسا کرو الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ کر کے آ جاؤ. حضرت ابراہیم نے گوشت تھوڑا تھوڑا کیما الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دیا. فرمایا اب ان کو آواز دو, آواز دی تو سارے 4 کے 4 پرندے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آ رہے ہیں. یہ بھی دلیل ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ مار کر کے قیامت کے دن اٹھائے, زندہ کرے. اس کے بعد فرمایا بہت اہم بات ہے, یہ گھر لے کے جاؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. یہاں پر سود کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو بھی سود ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. اور اگر تم نے سود نہیں چھوڑا فرمایا فَضْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا ہے. سود لینا دینا کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا. یہ نہیں کہا کہ حرام ہے, کتنی بڑی بات کہہ دی کہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنا ہے اور رسول کے ساتھ جنگ کرنا ہے. اور جو اللہ کے ساتھ جنگ کرے وہ کبھی جیت سکتا ہے؟ آج مسلمان جو پریشان ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے, مسلمان سود کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں مسلمان سود پر کاروبار کر رہا ہے, مسلمان بیاج لے کر کے, یہ مسلمانوں کا حال ہے. آج مسلمان سود دے بھی رہا ہے, سود لے بھی رہا ہے, اسی لیے دنیا کے اندر ہر جگہ مارا جا رہا ہے. یہودی تباہ ہوئے, برباد ہوئے, کس وجہ سے؟ سود کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے مسلمانوں کو آگاہ کیا, اتنا بڑا گناہ ہے گویا کہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنا اور رسول کے ساتھ جنگ کرنا. فرمایا اللہ کے ساتھ رسول کے ساتھ جنگ کرنا ہے اور اس جنگ کے اندر کبھی کوئی نہیں جیت سکتا. لہذا مسلمانوں بالکل حرام ہے, بچو اس سود سے. ہاں سود کے بدلے ایک چیز اور ہے, وہ کیا ہے؟ قرض. ضرورت ہے تو کیا کرو؟ قرض لے لو. ضرورت ہے تو کیا کرو؟
قرض لے لو، لیکن قرض لینے کے بھی آداب ہیں، وہ بھی آداب آپ یاد رکھیے۔ قرض لینے کے آداب یہ ہیں کہ لکھ لیا کرو قرض، جتنے اماؤنٹ لیا کرو دیا کرو کیا ہو، لکھ لیا کرو، اور مدت کا تعین ہو، 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، جو بھی مدت ہو اتنی مدت بھی آپ لکھ لیں کہ فلاں صاحب سے قرض لے رہے ہیں، اتنے ٹائم کے لیے لے رہے ہیں، اتنے وقت کے لیے یہ مدت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ 2 گواہ بنا لیا کرو، گواہ بھی ہونے چاہیے۔ گواہ 2 مرد نہ ملے تو 1 مرد اور 2 عورتیں، یا اگر سفر میں ہو اور لکھ نہیں سکتے ہو تو کوئی چیز گروی لے لیا کرو۔ تو یہ قرض کے آداب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کے مقابلے میں ایک چیز دی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ قرض ہے۔ تو قرض کے آداب کیا ہے؟ لکھا جائے، مدت کا تعین ہو، آپ مدت متعین کر لیں کہ اتنے وقت میں دے دیں گے، 2 مرد گواہ بن جائیں، 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد 2 عورتیں، اور اگر لکھنے والا نہ ہو تو کوئی سامان گروی لے کر کے قرض دے دیا جائے۔ لیکن یاد رکھیں قرض آپ اس نیت سے لیں کہ ہم جلد سے جلد لوٹا دیں گے، اور اپنی عادت نہ بنائیں، پیشہ نہ بنائیں قرض کو۔ قرض ضرورت کی چیز ہے، جب ضرورت ہو تب لیں، اپنی عادت نہ بنائیں، اور جتنی ضرورت ہو اتنا لیں۔ ایسا نہیں کہ ضرورت 5 کی ہے اور آپ سوچیں 7 لے لیں گے، دے ہی دیں گے، ایسا نہ ہو۔ اور قرض لینے سے پہلے دینے کی نیت، یہاں تو چپلیں گر جاتی ہیں آدمی کی، اور قرض والا قرض ادا ہی نہیں کرتا ہے، تو ایسا بھی نہ ہو، یہ بھی شریعت کے اندر بہت بری چیز ہے۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران شروع ہو رہی ہے۔ آل کا مطلب ہوتا ہے فیملی، گھر والے، بیوی، بچے، بیٹیاں، یہ سب آل کے اندر آتا ہے۔ عمران یہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد صاحب ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے کون ہوئے؟ نانا۔ ہاں، حضرت عیسیٰ کے کون ہوئے؟ نانا۔ کون ہوئے حضرت عیسیٰ کے؟ نانا۔ حضرت یحییٰ کے کون ہوئے؟ ان کے بھی نانا ہوئے عمران۔ حضرت یحییٰ کے بھی نانا ہوئے۔ حضرت زکریا ان کے کون ہوئے؟ جی ہاں، سسر ہوئے۔ حضرت زکریا ان کے داماد ہوئے، یہ حضرت زکریا کے سسر ہوئے۔ تو یہ سورہ آل عمران ہے۔ اب اس کے اندر حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر ہے، حضرت مریم کا بھی ہے، زکریا کا بھی ہے۔ تو اب ایک آیت دیکھ لیں، فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسانوں کے لیے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے ہم نے شہوات کو مزین کر دیا ہے، من النساء عورتوں کے ذریعے، یعنی آدمی کی خواہش سب سے زیادہ عورتوں کے اندر ہوتی ہے۔ شادی نہیں ہوگی تو آدمی کس کی فکر کرتا ہے؟ بالکل ترتیب دیکھیے گا اب اللہ نے ترتیب کیسی بنائی۔ من النساء، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مزین کر دیا ہے شہوت کے ذریعے، اور سب سے پہلے شہوت کس سے ہوتی ہے؟ عورتوں سے۔ من النساء، جن کی شادی نہیں ہو عورتوں سے شہوت، عورتوں کے بارے میں سوچنا۔ اب شادی ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والبنین، بیٹوں کے ذریعے، بچوں کے ذریعے آدمی کی شادی ہو جاتی ہے۔ سب سے زیادہ اس کو جس چیز کی تمنا رہتی ہے وہ اس کی اولاد ہوتی ہے۔ آدمی چاہتا جلدی سے باپ بن جائے، بیٹی ہو جائے، بیٹا ہو جائے۔ اچھا بچے ہو گئے، اب کس چیز کی تمنا ہے؟ بیوی کی بھی تمنا نہیں ہے۔ اب کیا ہے؟ والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کا انبار ہو جائے، بینک بیلنس ہو جائے، پیسہ ہو جائے بچوں کے لیے۔ آدمی بچوں کے بعد محنت کرتا ہی بچوں کے لیے ہے، اس کی پوری زندگی کی قد و کاوش بچوں کے لیے۔ ترتیب دیکھیے، پہلے عورتوں کا ذکر ہے، شادی ہو گئی فوراً بچوں کا ذکر ہے، اس کے بعد مال و دولت کا ذکر ہے، والخیل المسومہ، اس کے بعد گھوڑوں کا ذکر ہے۔ پیسہ وغیرہ آتا تو آدمی کیا چاہتا ہے؟ اپنے پاس بھی لگژری کار ہو، کار میں ہم سفر کریں، مسجد حمزہ آئے تو کار سے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی ترتیب کا ذکر کیا، والخیل المسومہ، گھوڑے، اور والانعام والحرث، چوپائے اور کھیتیاں، فارم ہاؤس آج کے وقت میں کہا جا سکتا ہے۔ یہی آدمی کی تمنا ہوتی ہے، نیک بیوی مل جائے، اچھے بچے ہو جائیں، مال و دولت ہو، 2 وقت کی روٹی کھا لے، اچھی گاڑی ہو، رہنے کے لیے اچھا مکان ہو، کبھی کبھی شہر میں من نہ لگے تو گاؤں فارم ہاؤس میں چلے جائیں، کھیتی باڑی دیکھا ہے، چوپائے دیکھا ہے، جانور دیکھا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کا سامان ہے، واللہ عنده خیر المآب، اور اللہ رب العالمین کے پاس ان چیزوں سے بھی بہت بہتر چیز موجود ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیں، اچھی بیوی کا انتخاب کرنا بہت اچھی بات ہے، غلط چیز نہیں۔ اپنی اولاد کو نیک بنانا بہت اچھی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا نام لیا ہے وہ چیزیں لمٹ میں رہیں تب تو ٹھیک ہے، اور لمٹ سے زیادہ بڑھ جائیں تو یہ چیزیں، یہ نعمت ہے، لیکن جب لمٹ سے زیادہ ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ زحمت۔ باؤنڈ کر دیا گیا ہے، میں مال کمائیے کوئی دقت نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ راستہ حلال ہو اور مال کے آگے آپ اللہ رب العالمین کو نہ بھول جائیں، یہ شرط ہے، آپ یاد رکھیے۔ مال کے آگے آپ اللہ کو نہ بھول جائیں، راستہ حلال۔ بیوی نیک لے کر کے آؤ، دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے۔ آپ کی نیک اولاد ہو، مرنے کے بعد آپ کے لیے دعائیں کرے، اس سے بہترین چیز آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کے پاس بے انتہا مال و دولت ہو تو بہت اچھی بات ہے، مال نہیں ہوگا تو دین کا کام کیسے کرو گے؟ موجودہ وقت میں دین کا کام کرنے کے لیے سب سے اہم سورس کیا ہے؟ یہ مال ہے۔ تو بھائی پیسہ وغیرہ بھی کمائیے، ضروری ہے، پیسہ وغیرہ کمانا بھی آج کے وقت میں ضروری ہے۔ مال نہیں ہوگا آپ دین کا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ مدرسوں کو ضرورت ہوگی، کون پیسہ دے گا؟ مساجد کی تعمیر میں کون پیسہ دے گا؟ تو آج کے وقت میں میرے بھائیوں مال کی بھی ضرورت ہے، تو مال اگر حلال طریقے سے ہو، آئے ہائے اس مال کا کیا کہنا۔ تو مال کمانا غلط نہیں ہے، لیکن مال حرام طریقے سے نہ ہو۔ والخیل المسومہ، اچھی گاڑی بہت اچھی بات ہے، اگر حلال طریقے سے آپ نے کمائی ہے، گاڑی آپ کے پاس ہے تو بہت مبارکباد کے مستحق ہے آپ۔ یہاں سے سفر کرنا ہے، تبلیغ کے لیے جانا ہے، دین پھیلانے کے لیے جانا ہے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا، پر یہ زندگی کا سامان ہے۔ اب اللہ کے پاس کیا ہے وہ دیکھو۔ قل انبئکم بخیر من ذلکم، آئے نبی آپ ان لوگوں سے کہیں، آئے لوگوں آؤ میں تمہیں ان چیزوں سے زیادہ بہترین چیز نہ بتاؤں۔ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس ان کے لیے ایسی جنتیں تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، جنتیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت کا نقشہ بھی کھینچا ہے، تجری من تحتها الانہار، جنت کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، یہاں 60 سال کی عمر میں مر جاؤ گے، 80 سال جی جاؤ گے، 100 سال جی جاؤ گے، موت تو آنا ہے، خالدین فیہا، لیکن جنت میں کبھی موت نہیں آنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ وازواج مطہرہ، جنت کے اندر پاک بیویاں ہیں۔ پاک بیویوں کا مطلب کیا ہے؟ تمام گندگیوں سے پاک ہیں۔ یہاں آپ کی بیوی کو تھوک بھی آتا ہے، لیٹرین بھی آتی ہے، پیشاب بھی آتا ہے، حیض بھی آتا ہے، نفاس بھی آتا ہے، استحاضہ بھی آتا ہے، لیکن جنت کی جو بیویاں ہوں گی حیض سے پاک ہوں گی، تھوک سے پاک ہوں گی، پیشاب و لیٹرین سے پاک ہوں گی، تمام طریقے کی گندگی سے پاک ہوں گی۔ ازواج مطہرہ، پاک بیویاں اللہ نے جنت میں آپ کے لیے بنائی ہیں۔ اور جو یہاں کی بیویاں ہیں وہ جنت میں جائیں گی تو وہ بھی انشاءاللہ ایسے ہی بالکل حوروں کی طرح پاک کر دی جائے گی۔ ورضوان من اللہ، اور جنت کے اندر اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا جنت کے اندر۔ یہاں آپ کسی آفس میں جائیں، آپ کی نوکری لگ جائے، ڈر رہتا ہے کہیں باس ناراض نہ ہو جائے، بیوی کو ڈر رہتا ہے کہیں شوہر ناراض نہ ہو جائے، امام صاحب کو ڈر رہتا ہے کہیں ذمہ دار ناراض نہ ہو جائے، تو سب کو ہر کسی کا ڈر رہتا ہے۔ جنت کے اندر کیا ہے؟ رضوان من اللہ، اللہ کی جنت میں اللہ تعالیٰ کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوگا۔ جنتیوں کا یہ ڈر سب سے پہلے، جنتی جنت میں جائیں گے 2 ڈر لگے رہیں گے، اللہ جنت سے نکال نہ ڈالے اور کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ فرمائے گا جنتیوں ہمیشہ رہو، کبھی نہیں نکالا جائے گا، اور یہ بھی سن لو آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں۔ یہ جنت کی عظیم نعمت ہے جنتیوں کی۔ تو جنت کے اندر پاک بیویاں ہیں، نہریں نیچے سے جاری ہیں، اور اللہ کی خوشنودی، کبھی اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین کون سا ہے؟ اسلام ہے۔
اس کے بعد فرمایا دیکھو متوجہ رہو، حضرت مریم کی ماں، اذ قالت امرات عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ حضرت مریم کی ماں ہے، عمران کی بیوی ہے، نام ہے ان کا حنہ بنت فاقوس۔ کیا نام ہے؟ حنہ بنت فاقوس۔ بچیوں کا نام رکھنا تو رکھ لو حنہ، یہ آپ کو ہر جگہ نہیں ملے گا، بہت بڑی بڑی کتابیں پڑھنا پڑتی ہیں تب ایسے نام ملتے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام کیا تھا حضرت مریم کی؟ حنہ بنت فاقوس، بڑے ہی سے حنہ بنت فاقوس۔ تو ان کی اولاد نہیں تھی، دعا کی اللہ بچہ دے دے، حمل ٹھہر گیا، ابھی بچہ پیٹ میں ہے، یہ نظر مانتی ہیں، آئے اللہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیرے لیے آزاد کر دوں گی، فتقبل منی، آئے اللہ اس کو قبول فرما لینا، انک انت السمیع العلیم، اللہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے، آئے اللہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے میں تیرے راستے میں وقف کر دوں گی، تیرے لیے لگا دوں گی۔ آج کہاں ایسی مائیں جو اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے پیدا ہونے سے پہلے نیت کر لے؟ کہاں ہے؟ حضرت انس پیدا ہوئے، والدہ نے منت مانی، اللہ اگر بچہ ہوا تو میں نبی کی خدمت میں ڈال دوں گی، نبی کی خدمت میں وقت۔ آج کتنی مائیں منتیں مانتی ہیں، اللہ بچہ ہوا تو حافظ قرآن بنا دو، کوئی ہے ایسا؟ ہم میں آپ میں کتنے لوگوں نے یہ نیت کی اللہ بچہ ہوگا تو عالم دین بناؤں گا؟ کسی نے کی؟ یہ نیک لوگ، ایسے لوگ، اللہ بچہ ہوا تیرے راہ میں نکال دو۔ فلما وضعت قالت رب انی وضعتها انثى، حضرت مریم پیدا ہو گئی، ان کی ماں کہتی ہیں آئے اللہ یہ تو بچی ہو گئی، لڑکی ہو گئی، میرا خیال تھا کہ لڑکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں معلوم ہے کیا ہوا ہے، دینے والے تو ہم ہیں، ہمارے یہاں کوئی فرق نہیں ہے، ہم تیری بچی کو خوشی خوشی قبول فرما رہے ہیں۔ حضرت زکریا حضرت مریم کی کفالت کر رہے ہیں۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت زکریا کے پاس حضرت مریم رہ رہی بند کمرے میں۔ کبھی کبھی حضرت زکریا دیکھنے کے لیے چلے گئے، حضرت زکریا نے دیکھا وجد عندها رزقا، حضرت مریم کے پاس پھل رکھے ہوئے ہیں۔ کون سے پھل؟ گرمی کا موسم نہیں، گرمی کے پھل رکھے ہوئے ہیں، سردی کے موسم میں گرمی کے پھل، گرمی کے موسم میں سردی کے پھل۔ حضرت زکریا حیران ہے، آئے مریم یہ پھل کہاں سے آیا؟ کھجور کا سیزن نہیں، کھجور رکھے ہوئے ہیں، انگور کا سیزن نہیں، انگور رکھے ہوئے ہیں، تربوز کا سیزن نہیں، تربوز رکھا ہوا ہے، آئے مریم یہ کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے جواب دیا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے بھی دیتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ حضرت زکریا نے دیکھا انگور کا موسم نہیں، انگور رکھے، کھجور کا موسم نہیں، کھجور رکھے، جس چیز کا موسم نہیں اس کے کھجور رکھے۔ میری جوانی کا موسم چلا گیا، جب اللہ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو جوانی کا موسم جانے کے بعد بچہ کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ اب حضرت زکریا دعا کر رہے ہیں، ہنالک دعا زکریا ربہ، اب زکریا اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، آئے اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے، اللہ میرا وارث کوئی بھیج دے۔ اب یہ حضرت زکریا دعا کر رہے ہیں، فنادته الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب، اور کہاں دعا کر رہے ہیں؟ محراب پر۔ اور کیسے کر رہے ہیں؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں ہی دعا کر رہے ہیں۔ کس حالت میں دعا کر رہے ہیں؟ نماز میں۔ معلوم یہ چلا آئے مسلمانوں، نفل نماز میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو۔ بندہ نفل میں اللہ سے بہت قریب ہے۔ ہم اور آپ صرف فرض پڑھتے چلے جاتے ہیں، نہیں فرض کے علاوہ نفل بھی پڑھا کرو، وقت مل جائے، بہت ٹائم نہیں لگتا 2 رکعت پڑھنے میں، مانگ لو اللہ تعالیٰ سے۔ اور یہ تو میرے بھائیوں رمضان کا موسم ہے، یہ تو نفل جتنا مانگنا ہے مانگ لو۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء
فنادت الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، فرشتوں نے آواز لگائی، اوہ قربان جاؤ زکریا کی دعا پر کیسے مانگ رہے ہیں کہ فرشتے آواز لگا کر کے کہہ رہے ہیں ان اللہ یبشرک بیحییٰ، آئے زکریا اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دے رہا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، فرشتوں نے آواز لگائی زکریا اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دے رہا ہے۔ حضرت زکریا کہتے ہیں اللہ بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، میری بیوی تو ماں جو میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر دے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر اللہ تعالیٰ جو چاہے کر دے۔ حضرت زکریا کو بڑھاپے میں بچہ دے دے، اللہ تو وہ ہے جو بغیر باپ کے حضرت مریم کو اولاد، بغیر شوہر کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا یا نہیں کیا، یہ باتیں انشاءاللہ سورہ مریم میں آئیں گی، بالکل متوجہ ہو کر کے آنا، سورہ مریم میں بالکل متوجہ ہو کر کے آنا۔ حضرت مریم کا ذکر ہے، حضرت مریم بڑی پریشان ہے، اللہ مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا نہیں، بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں بھی وہی جواب، قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کر دے۔ اس کے بعد فرمایا سن 9 ہجری کے اندر نجران ایک علاقہ تھا، وہاں عیسائیوں کی آبادی تھی، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یہ بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، آپ خاموش رہے، آپ نے انتظار کیا اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، کیا ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جیسے اللہ نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ثم قال کن فیکون، فرمایا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے۔ یہ اللہ کا کلمہ ہے، کیا ہے؟ کلمہ کن ہے۔ حضرت عیسیٰ کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلمۃ اللہ، حضرت عیسیٰ کون ہے؟ اللہ کا کلمہ ہے، یعنی کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ تو فرمایا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، بغیر اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، ان کو بغیر باپ کے، اور فرمایا کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین، حضرت ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ دین حنیف کے ماننے والے تھے، مسلمان تھے، وما كان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا، جو اسلام کے علاوہ کسی اور راستے کو چنے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ راستہ اللہ تعالیٰ کی یہاں قابل قبول نہیں ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ تعالیٰ وہ قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے رہے گا۔ یہ تیسرے پارے کی سلیکٹڈ آیات کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ چونکہ وقت ہمارا 35 منٹ ہے، 40 منٹ ہو چکے ہیں، ایک آیت میں اس میں سے بھول گیا، اب یاد آئی تو میں چاہ رہا ہوں اس کو بھی پیش کر دوں۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، آمن الرسول والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رات میں سونے سے پہلے یہ دو آیتیں پڑھ لے گا تو پوری رات کے لیے یہ دو آیتیں کافی ہو جائیں گی۔ تو یہ دو آیتیں یاد کر لیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اے اللہ اتنا بوجھ نہ ڈالنا، اللہ جس کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو، اتنا بوجھ نہ ڈالنا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، آئے اللہ ہم اگر بھول جائیں یا غلطی کر لیں،
ہماری پکڑ نہ کرنا ایک ہوتا ہے نسیان اور ایک ہوتا ہے خطا۔ نسیان کسے کہتے ہیں؟ آپ کو حکم دیا کہ آپ یہ کام کر لیں اور آپ بھول گئے، آپ نے وہ کام کیا نہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ نسیان ہے۔ کیا ہے یہ؟ نسیان ہے۔ اچھا خطا کیا ہے؟ آپ سے کہا گیا کرو، آپ نے کیا لیکن صحیح سے نہیں کیا، غلط کیا، تو یہ کیا ہے؟ خطا ہے۔ اللہ اگر ہم بھول جائیں یا کوئی کام صحیح نہ کر پائے، خطا ہو جائے، اے اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا، ہمیں پکڑنا نہیں۔ ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے اللہ ہمارے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالنا جس طرح تو نے پہلے لوگوں پر ڈالا ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے اللہ ہمارے اندر اتنا بوجھ نہ ڈالنا کہ ہمارے اندر اس کے اٹھانے کی طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ واعف عنا، دیکھو ایفا کس کو کہتے ہیں؟ کیسے مثال، یہ رومال ہے، اس رومال پر کوئی داغ لگ جائے تو اس کو بلیچ کر دیتے ہیں، داغ ہٹا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایفا۔ ایفا کا مطلب داغ ہٹا دینا، یہی لفظ ہے واعف عنا۔ اللہ ہمارے جو گناہوں کی کتاب میں ہے واعف عنا، وہ ختم کر دے، وہ کیا کر دے؟ ختم کر دے۔ اور جو اس کے بعد کا لفظ ہے سانس روک کے سنو، جی ہاں میں یہاں کہوں گا سانس روک لو، واعف عنا، اللہ گناہ ختم کر دے۔ واغفر لنا کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کی کتاب بھی بند کر ڈالے، گناہوں کی کتاب بند کر دے۔ کتنی شاندار دعا ہے، ہم میں اور آپ میں کتنا گویا نہیں یاد ہے۔ نماز پڑھتے ہیں وہ اسی لیے نماز میں چاشنی نہیں ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ ختم کر دے، گناہوں کی کتاب ہی بند کر دے۔ ورحمنا، اللہ رحم فرما، انت مولانا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور اللہ کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ حضرت معاذ اس آیت کے بعد آمین کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ آمین کہتے تھے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ترمذی کی، انشاءاللہ پھر بات ختم، بالکل متوجہ ہو کر کے، بڑی عجیب حدیث ہے یہ، میری نظروں سے بھی پہلی بار گزری ہے، اور یہ بڑا شاندار موقع ہے، یہ نیکی کما لو، آج ہی کما لینا گھر جا کر، آج رات میں۔ پہلے حدیث دیکھو کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنانے سے 1000 سال پہلے کتاب لکھی۔ بالکل متوجہ ہو کر کے پھر دیکھو، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنانے سے 1000 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی۔ یہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں انہی کتاب سے قرآن کے اندر آئی ہیں، انہی دونوں اس کتاب سے نازل کی گئی ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی یہ دونوں آیتیں 3 رات پڑھ لے گا تو شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا ہے۔ کتنے بار پڑھنا ہے؟ 3 بار، شیطان قریب نہیں آ سکتا ہے۔ تو آج رات میں یہ پڑھ ڈالو، آج رات بھی پڑھو، کل رات بھی پڑھو، اور پرسوں کی رات بھی پڑھو انشاءاللہ، اور ہر روز پڑھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو رات میں پڑھ لے یہ آیتیں اس کے لیے دونوں کافی ہو جائیں گی۔ تو حق تو ادا نہیں ہوا ہے، لیکن چونکہ وقت ہو گیا، وہی جملہ کہ کچھ موتی ہیں، کل کچھ اور دے دیں گے، آج بھی رکھ لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔